دوستوں، سیاسی بات تحسین کے ساتھ کے اگلے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے اب تک بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو پلیز اسے پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ پچھلے 2 دن سے ہماری گفتگو کا موضوع پاکستان کے معاشی حالات ہیں اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں قومی محاذ آزادی کے کنوینر جناب اظہر جمیل صاحب۔ اظہر جمیل صاحب سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اظہر صاحب، ہم پچھلے 2 دن سے پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے بہت شدت کے ساتھ اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمارے معاشی ماہرین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ریفارمز کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ بجٹ عید کے بعد جو ہے وہ آنے والا ہے، حکومت کس قسم کا بجٹ لائے گی، جبکہ ہماری کیا ساری دنیا کی معیشت بیٹھ چکی ہے۔ اس صورتحال میں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے جو میں نے آپ کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ جب ہم کسی بحران سے گزرتے ہیں تو جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں کچھ مواقع بھی وہ بحران پیدا کرتا ہے۔ تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کچھ ہمیں ملے گا بھی اس صورتحال سے؟ اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہیں گے تو بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں بحران سے۔ سب سے بڑا چیلنج جو آ گیا ہے کہ ہمیں اس معاشی بحران میں، اس کووڈ-19 کے بحران میں ہمیں ایک تو قومی یکجہتی پیدا کرنی ہے۔ قومی یکجہتی ایک سوشو اکنامک ریفارم پروگرام پہ ہی بن سکتی ہے، ورنہ کیوں اتحاد ہو؟ بھئی کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، تو وہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے؟ جو چیزیں ہم نے اس دوران 70 سال میں جو ہم نے فیصلے نہیں کیے، وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں کرنے پڑیں گے۔ آپ کہیں سے بھی بات لے لیں، آمدن کی بات، ٹیکسیشن کی بات لے لیں، تو ہمیں اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو 11% تھا اور شاید اور نیچے آ گیا ہے، اسے ہمیں 22% لے جانا چاہیے۔ اور ہمارے پاس آفرز بھی آئے تھے لوگوں سے، ماہرین سے، جو نے کہا تھا 2 سال میں یہ کر سکتے ہیں۔ چلو 2 سال میں نہیں کرو گے، 3 سال میں کر سکتے ہو۔ لیکن ابھی سارا بوجھ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے غریبوں پہ جا رہا ہے۔ آپ اپنی ٹیکس بیس بڑھائیں، آپ اپنا سادہ کر دیں، سمپلیفائی کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹیکس آئی ٹی او کے سامنے، ڈپٹی کمشنر کے سامنے بڑے بڑے کاروباری گھبرائیں کہ بھائی ان سے کیسے جان چھوڑائی جائے۔ سمپلیفائی کر دیں۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کمپیوٹر کے ذریعے آپ جا کے اپنا بھر کے بھیج دیں تو ایسے ہی کر لیں، کیونکہ آخر کار کوئی 1000-1500 کیسز ہوتے ہیں جن کی زیادہ چھان بین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی چیزیں نارملائز ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہر دفعہ جب بجٹ آتا ہے تو زرعی ٹیکس کے بارے میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے بجٹ سے پہلے، لیکن ہم ہر بار یہی دیکھتے ہیں کہ زراعت کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیا جاتا اور اس کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے، لیکن ہماری جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے شاید کسی سیاسی مفاد کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں لے پاتی ہے ہمیشہ۔ دیکھیے، وقت آ گیا ہے کہ 1970 کے الیکشن میں جب ذوالفقار علی بھٹو، جن کے ساتھ ہمارے معراج محمد خان صاحب بھی تھے، بانیان میں سے تھے پیپلز پارٹی کے، لیکن انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ لینڈ ریفارمز کا، وہ تو 50 سال ہو گئے، وہ نہیں ہوا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لینڈ ریفارمز نہ کریں۔ اب لوگ آرگیومنٹس دیتے ہیں کہ بھائی وہ جو لینڈ ہولڈنگز ہیں وہ بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، یا تو کوآپریٹو فارمنگ کی طرف آئیں، تو اس میں مختلف 10-15 گھرانے اکٹھا کر کے 150-200 ایکڑ کا کوآپریٹو بنا لیں۔ وی شوڈ بی اوپن ٹو نیو آئیڈیاز۔ کوآپریٹو کے ذریعے کر لیں، کہیں کہیں پر آپ کارپوریٹ فارمنگ کر سکتے ہیں، کر لیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی زمین سے زیادہ پیداوار اگانی ہے۔ آپ کو اپنے ہاری کو، کسان کو زمین دے، چاہے کوآپریٹو کے ذریعے دیں، چاہے آپ اسے اسٹیٹ لینڈ دیں۔ اسٹیٹ لینڈ بھی بہت پڑی ہے، اس وہ آپ نہیں، لیکن انڈیا میں جب نہرو نے کیا تو ہمارے پاس ایک ماڈل تو تھا نا۔ نہیں تھا، بالکل ہے، آج بھی ہے، اور اس پہ بھی کر سکتے ہیں، کوآپریٹوز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اسٹیٹ لینڈز بھی لے سکتے ہیں، اور یہ آپ لا سکتے ہیں ڈس انسینٹو کہ اگر بڑے زمینداروں کے پاس زمین ہے، استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔ وہی آپ زمین پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس سے کچھ پیداوار نہیں ہو رہی ہے، پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے آپ پہ ٹیکس لگ سکتا ہے۔ اور جو انکم ہے، ہمیں کوئی ایگریکلچر سے کوئی زیادہ لگاؤ یا ٹارگٹ تھوڑی کرنا ہے۔ بات یہ جو آمدن کما رہا ہے، جس کے پاس آمدنی ہے، چاہے صنعت ہو، چاہے حرفت ہو، چاہے
جب اسکول کا کالج کا ٹیچر ٹیکس دے دیتا ہے، جب گورنمنٹ کا کارندہ ٹیکس دے دیتا ہے اور پھر اس کو باقی اس کی تنخواہ ملتی ہے، تو ایگریکلچر سے بھی انکم آئے، ٹیکس آئے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معلوم ہوا کہ پاکستان کیا ان لوگوں کے لیے بنا تھا؟ قائد اعظم نے تو کہا تھا میں نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا ہے کہ سرمایہ دار اور لینڈ لارڈس کے لیے، آئی ول ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس۔ تو ہمیں، اور اب نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ آبادی اتنی بڑھتی چلی گئی ہے، ہمارے پاس تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس آپ آئندہ ہمارے بچوں کو کیا ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب آئندہ والی نسل کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم 5 سال کے اندر ہم سب بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، 10 سال کے اندر ہم اپنا پورا تعلیمی نظام بدل سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، ڈینگ شاؤپنگ نے جب چائنا میں اوپننگ اپ کی پالیسی لی تھی، پہلی چیز جو اس نے کی تھی 78 میں کہ ایجوکیشنل ریفارمز لائے، کیونکہ اس وقت کلچرل ریولوشن کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی یونیورسٹیز کی پڑھائی کی طرف تو توجہ نہیں تھی، وہ انقلاب کی طرف سب پورے ملک کی توجہ تھی۔ تو باہر سے چائنیز پروفیسرز آئے اور انہوں نے کہا بھائی تمہارا معیار ایسا ہے یونیورسٹی کا جیسے ہمارے یہاں یورپ میں کالج اسکول کا معیار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ ڈینگ شاؤپنگ سے ملنے جا رہے ہیں، یہ بات آپ انہیں کہہ دیجیے گا۔ اس نے ڈینگ شاؤپنگ کو بھی جا کے کہی، وہ تو ایسے ہی سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے پہلی چیز یہ کی کہ ٹیسٹ ہوں گے، چاہے مزدور کا بیٹا ہو، چاہے کسان کا بیٹا ہو، چاہے ذرا مڈل کلاس کا ہو، سب کو ٹیسٹ پاس کرنا ہے اور ٹیسٹ کے ذریعے آئیں گے۔ اور وہ جو تعلیمی نظام، اور پھر انہوں نے بڑے پیمانے پہ باہر بھی بھیجا، ہم بھی باہر بھیجتے ہیں بھی، میں سمجھتا ہوں۔ لیکن ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہیں وہ ہر فورم پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کی جو سب سے بڑی مشکل ہے اچھے فیکلٹی کا نہ ہونا ہے۔ اچھا فیکلٹی کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں؟ وہ تفصیل کی باتیں ہیں، ڈاکٹر صاحب اور جید جو اساتذہ ہیں ان سے ڈسکس کر کے نصاب تعلیم بدلنا چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں۔ لیکن پہلے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، آپ کو تمام بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی، اسکول تک سب کو پہنچانا ہے، لڑکیوں کو لڑکوں کو۔ ہمارے 25 ملین بچے اسکول میں نہیں جا رہے جو اسکول ایج کے ہیں۔ اب اس کے لیے ہمیں فراہم کرنے پڑیں گے موقع، توجہ دینی پڑے گی، چاہے ہمیں ہر تھانے دار کو لگا دینا پڑے اس کام میں کہ دیکھو تمہارے علاقے میں کون بچے ہیں جو اسکول پہ نہیں جا رہے، ان کو پکڑو، ان کے ماں باپ کو لاؤ اسکول پہنچاؤ، یہ ہمیں کرنا اس پڑے بات سے گا۔ مجھے ایک اور گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن مجھے ایک اور خیال آیا کہ کچھ عرصے پہلے ہم کچھ لوگ جو ہیں جو بیٹھے تھے تو ہم لوگ کمیونٹی پولیسنگ اور اس طرح کی دوسرے ریفارمز کے اوپر بات کر رہے تھے۔ ہمارے یہاں کمیونٹی کا تصور بہت محدود ہے، ہم اسے خاندانی سطح سے آگے نہیں سمجھتے، اور تعلیم میں، صحت میں، معیشت میں، آپ کے سوک سینس کے معاملے میں، ہر ایک چیز میں ہمیں جو ہے وہ کمیونٹی کو جتنا پروموٹ کرنا چاہیے، یا جتنا اس کو پھیلانا چاہیے کہ آپ کی سول سوسائٹی جو ہے وہ کس قدر باخبر ہو، باشعور ہو، اور اسے معلوم ہو کہ اس کی ضروریات کیا ہیں اور خود اس کو کیا کرنا ہے، ڈیوٹیز بھی معلوم۔ یہ ہمارے یہاں اس کا فقدان ہے۔ یہ سب سے پہلی بات وہی ہے کہ بچوں کو تعلیم تو دیں، تربیت تو دیں، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ پہلا قدم تو ہم لیں، ہمارے صرف بچوں کی تعلیم نہیں، ہمارے پولیس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ہماری بیوروکریسی کی ٹریننگ ہونی چاہیے، ہمارے ٹیچرز اینڈ پروفیسرز۔ میں خود ایک ٹرینر بن گیا ہوں، میں لاہور گیا تھا 2 ہفتے ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں، پی ایچ ڈیز اور ایم فلز اور کوئی 30 لوگوں کو ہم نے ٹرین کیا 2 ہفتے۔ ہمیں بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں نیشنل لینگویجز کو پروموٹ کرنا پڑے گا، ہم میڈیم آف انسٹرکشن ہماری قومی زبانیں ہونی چاہیے۔ میں انگریزی کے خلاف نہیں ہوں، انگریزی تو کمپلسری ہونی چاہیے ایز اے سبجیکٹ میٹرک تک، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک اور فارن لینگویج بھی سیکھنی چاہیے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب اگر حکومت اس پہ کچھ پہل قدمی کرے گی، اور اگر حکومت نے پہل قدمی نہیں کی ان چیزوں پہ، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ینگ لوگوں کو کہ ہمیں خود آ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، موومنٹ چلانی پڑے گی۔ کیا وجہ ہے کہ کراچی میں لوکل گورنمنٹ فلاپ ہو گئی؟ کیونکہ کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ تو جو ہم سمجھتے ہیں، اور کرونا کی کرائسس میں اور واضح ہو گیا کہ کوئی ڈیلیوری کیپیسٹی نہیں تھی، لوکل گورنمنٹ ہی مفلوج تھی۔ تو ہمیں ادھر سے شروع کرنا پڑے گا، لوکل گورنمنٹ کے نظام کے لیے ایجیٹیٹ کرنا پڑے گا، نوجوان اس کے لیے نکلے، اور جو ہم لوکل گورنمنٹ کے پاورز کراچی کے لیے چاہتے ہیں، ہم پورے ملک میں چاہتے ہیں، اندرون سندھ کے لیے چاہتے ہیں، پورے پاکستان کے لیے چاہتے ہیں
کیونکہ رویہ صوبائی حکومتوں کا یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم ایک زمانے میں پروونشل آٹونومی کی بات کرتے تھے اور ہم بلوچوں کے ساتھ جیل بھی گئے تو ہم لوگوں کو غدار کہا جاتا تھا. اب یہ ہے پروونشل آٹونومی ملی ہے تو صوبائی حکومتوں کا، خاص طور سے سندھ کی حکومت کا رویہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے مضبوط مرکز کی قوتوں کا پروونشل آٹونومی کے خلاف ہوتا تھا. اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے حکومت کو ہم نے مشورہ دیا ہے، کریں نہ کریں، نہیں کرو گے ہم خود کریں گے. یہ تو ہمیں کرنا ہے. بہت شکریہ. دوستو، جو لباب اس پورے ہفتے کی گفتگو کا نکلتا ہے وہ یہ کہ ذمہ داری نہ صرف حکومت کو اپنے ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور اس کو پورے طور پر اپنے وجود کا احساس دلانا چاہیے، بلکہ پاکستان کے عوام کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور جو کچھ انہیں نہیں مل رہا اسے بزور نہیں تو اپنی مانگ کی صورت میں اور احتجاج کی صورت میں، مطالبات کی صورت میں، اپنے حقوق کو جدوجہد کی صورت میں اپنے حقوق کو ضرور مانگنا چاہیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.